السلام علیکم۔ امت مسلمہ میں قلب کی اصلاح کے لیے 4 سلسلے مشہور ہوئے: قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی۔ اور ان چاروں سلسلوں کا کام مختلف ہی تھا، لیکن مقصد ایک تھا کہ اللہ کے بندوں میں گناہ کا اثر اور بدعمالی کا جو فعل ہے وہ ختم ہو جائے، اور باطن بھی صاف ہو جائے اور ظاہر بھی صاف اور پاک بن جائے، فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو ہی راضی کرے۔ لیکن دن بہ دن جو اللہ کے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے یا مومن، تو ان کے مریدوں نے ان کی قبر پر پوجا شروع کی، عبادت شروع کی، اور ان کے مزاروں پر قوالی، دہل، شرنائیاں، بدعات، رسومات، نہ جانے کیا کیا ہو گیا ہے۔ پاکستان میں دیکھو، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، ایران میں، جہاں جہاں پارسیوں، مجوسیوں کی جو روش تھی وہ مسلمانوں میں خلط ملت ہو گئی، تو تصوف کا جو اصل روح تھا، اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، وہ معدوم ہو گئی۔ تو آج کے زمانے میں کسی بزرگ کو دیکھو، اگر وہ اللہ کے رسول کے قوانین کے مطابق اس کا عمل چال چل رہے تو وہ صحیح، لیکن وہ بدعات و شرکیہ، کفریہ عقائد کو فروغ دے رہا ہے۔ وہ جو بھی سلسلے سے وابستہ ہو، وہ حقیقتاً تو بظاہر مذہبی لبادے میں آپ کا اشاد نظر آئے گا، لیکن وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ تو میرے بھائیو، تو اصل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں، جنہوں نے ایمان لایا وہ پرہیزگار تھے۔ تو یہ مخصوص نہیں ہے کسی خاص بندے کی طرف اشارہ ہو، یہ ولی ہے، باقی اور خیر اور ولی نہیں ہے۔ ہر وہ مومن ولی ہے جس کا اللہ کے رسول پر ایمان ہے، زندگی اچھی خاصی گزارتا ہو۔ تو آج کے اجمی لوگوں میں شخصیت پرستی کی بیماری ہو گئی، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی قوم میں شرک کی بیماری ہو گئی۔ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا۔ یہی ان میں 5 بت تھے۔ در حقیقت جب اس کے وہ 5 وقت کے لحاظ سے صالح تھے، صلحاء تھے، جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے انسانی صورت میں آ کر ان کو ایک غلط کام بتا دیا۔ وہ یہ ہے کہ ان کی مورتیوں کو بنا کے ان جیسی اپنے گھر میں رکھ لو، اور جب بھی آپ کا دل تمنا جی چاہے کہ ان کا دیدار ہو جائے تو ان کو دیکھ لیا کرو، اور اپنے بزرگ کا، ولی کا یہ دیدار ہو جائے گا۔ تو اسی وقت سے لے کر نوح علیہ السلام سے قوم سے لے کر آج تک وہ شرک کی بیماری پڑی ہو۔ تو صالحین کی مزارات پر لوگ کیا نہیں کرتے وہ ساروں کو پتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقتاً اصلاح قلب، اصلاح نفس کے لیے اللہ والوں نے یہ سلسلے قائم کیے تھے، لیکن ان کا اصل مقصد اب اس دنیا میں انہوں نے ختم کر دیا، گم کر دیا۔ ہاں، چند شخص خاص ہیں جو اب بھی اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو لوگوں کو اصلاح کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ تو در حقیقت آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جس پیر یا بزرگ کے پیچھے چل رہے ہوں ان کو دیکھو، کیا وہ سنت کا تابع دار ہے، اللہ کے قرآن کا متبع ہے؟ اگر وہ ہے تو صحیح، اگر وہ بدعتی ہے، مشرک ہے،
سنت کے خلاف چل رہا ہے، باتیں ان کی قرآن و سنت سے مخالفت میں ہو رہی ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی تابعداری نہ کرو، ان کی بات پر کوئی بھی اثر یعنی یقین نہ کرو۔ السلام علیکم۔